السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درمانی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، یعنی اسلامی حریت اور حادثہ کربلا کے راز کی وضاحت میں۔ سامعین، یہ کلیات اقبال فارسی کی جلد اول ہے، جس کا ترجمہ میاں عبدالرشید صاحب نے اردو میں بڑے ہی جامع اور احسن انداز میں کیا ہے۔ کلیات اقبال فارسی میں سب سے پہلے مثنوی اسرار و رموز موجود ہے۔ اسرار خودی اور رموز بے خودی کی وضاحت میں مثنوی اسرار و رموز حضرت علامہ اقبال کی مارکات الآراء تحریر ہے۔ آپ کی شاعری کے اعلیٰ محاسن پوری دنیا ان سے واقف ہے، اور آج میں نے آپ کے سامنے جو حصہ اس مثنوی سے منتخب کیا ہے وہ ان اسرار کی وضاحت کرتا ہے، ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جن رازوں کو ایک فرد مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے جن کا متلاشی رہتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے حریت اسلامیہ کے فلسفے کو واقعہ کربلا کی وضاحت کرتے ہوئے بڑے ہی دل نشیں پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اگر ہم ان اشعار کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآنی تعبیرات، تلمیحات، قرآنی تشبیہات، قرآن کے اندر جو معرف کے پہلو بیان کیے گئے ہیں ان کو بڑی باریکی سے سمجھتے ہوئے حضرت علامہ اقبال نے اپنے شاعری کے جوہر بیان کرتے ہوئے ان مختصر جملوں میں انتہائی قیمتی معانی کو سمو دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان اشعار کا مطالعہ انسان کو روحانی بالیدگی عطا کرتا ہے اور وہ عشق کے معنی سمجھنے کے قابل بنتا ہے، اور عقل کی جو رسائی ہے اس کی حد کو پہچاننے کے لیے ان اشعار کا مطالعہ ہر ایک کے لیے مفید ہے۔ یہ اشعار جہاں واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کی جو فلسفیانہ تعبیرات ہیں جہاں ان کی عقدہ کشائی کرتا ہے، وہیں پر یہ اشعار ہم کو اپنی ادبی سرگرمیوں کو تازہ اور رواں دواں رکھنے کے لیے انتہائی مہمیز کا کام دیتا ہے۔ میں اس مثنوی کے اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چونکہ آج کل ہم مطالعہ تو کرتے ہیں مگر اس میں یہ بات کم ہی دیکھی گئی ہے کہ اشعار کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، مکمل نظمیں پڑھی جائیں، مکمل مثنوی کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے۔ کہیں کہیں سے چیدہ چیدہ اشعار تو دیکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، مگر تفصیل کے ساتھ مثنوی یا ان اشعار کو کہ جن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ معانی کو بیان کیا جاتا ہے، اس تفصیل کے ساتھ اشعار کو پڑھا اور سمجھا نہیں جا رہا ہوتا۔ تو اسی نیت سے کہ ان اشعار کو شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کر کے ہم ان کے معنی اور معرف پر غور و فکر کرنے کے قابل ہو سکے، تو حضرت علامہ اقبال نے حریت اسلامیہ کی تعبیرات کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں، ہر کے پیما باہو الموجود بست، گردنش از بند ہر معبود رست۔ جس کسی نے هو الموجود سے پیمان باندھا، اس کی گردن ہر معبود کی قید سے آزاد ہو گئی۔ مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ مومن اللہ تعالیٰ کے عشق سے قائم ہے اور عشق کا وجود مومن سے ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے لیے ناممکن ہیں وہ عشق کے نزدیک ممکن ہیں۔ عقل صفاک است و صفاک تر، پاک تر، چالاک تر، بے باک تر۔ عقل اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے دوسروں کا خون بہانے سے گریز نہیں کرتی، اور عشق اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان دینے میں اس سے بڑھ کر عشق کے مقاصد عقل سے زیادہ پاکیزہ اور عشق اپنے عمل میں زیادہ تیز رو اور بے باک ہے۔ عقل در پیچا کے اسباب و علل، عشق چونگا باز میدان عمل۔
عقل اسباب اور وجوہ کے چکر میں پڑی رہتی ہے، عشق میدان عمل کا شہ سوار ہے۔ عشق سید از زور بازو افگند، عقل مکار است و دام میزند۔ عشق قوت بازو سے شکار کو گراتا ہے، عقل مکار ہے اور اپنے شکار کے لیے جال بچھاتی ہے۔ عقل را سرمایہ از بیم و شکست، عشق را عزم و یقین لا ینفک است۔ عقل کا سرمایہ خوف و شک ہے، عشق و عزم و یقین لازم و ملزوم ہیں۔ آں کند تعمیر تا ویراں کند، این کند ویراں کے آباد کند۔ عقل کی تعمیر میں ویرانی مضمر ہے اور عشق کی ویرانی میں تعمیر۔ عقل چون باد است ارزاں در جہاں، عشق کمیاب و بہائے او گراں۔ عقل دنیا میں ہوا کی مانند ارزاں ہے، عشق کمیاب اور بیش بہا ہے۔ عقل از محکم اثاث چون و چند، عشق عریاں از لباس چون و چند۔ عقل چون و چند کیوں اور کتنا کی بنیاد سے محکم ہے اور عشق اس قسم کے لباس سے بے نیاز ہے۔ عقل می گوید کہ خود را پیش کن، عشق گوید امتحان خویش کن۔ عقل کہتی ہے کہ اپنا مفاد پیش نظر رکھ کر، عشق کہتا ہے کہ اپنی آزمائش کر۔ عقل با غیر آشنا از اکتساب، عشق از افضل است و با خود در حساب۔ عشق از فضل است با خود در حساب۔ عقل استحصال کی خاطر دوسروں سے آشنائی پیدا کرتی ہے، عشق کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے اور وہ اپنا احتساب کرتا ہے۔ عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بندہ شو آزاد شو۔ عقل کہتی ہے خوش رہو آباد رہو، عشق کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر اور باقی سب سے آزاد ہو جا۔ عشق را آرام جاں حریت است، ناقعش را سارباں حریت است۔ عشق کو آزادی میں تسکین دل ملتی ہے، اس کے ناقہ کی ساربان حریت ہے۔ آں شنیدستی کہ ہنگام نبرد، عشق با عقل ہوس پرور چه کرد۔ کیا تو نے سنا کہ بوقت قتال عشق نے عقل ہوس پر پرور سے کیا کیا؟ آں امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد ز بستان رسول۔ وہ عاشقوں کے امام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے سرو آزاد تھے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ ان کے والد کا مرتبہ بائے بسم اللہ کاسا تھا اور سیدنا حسین ذبح عظیم کی تعبیر ہیں۔ بہریاں شہزادائے خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ بہترین امت یعنی امت مسلمہ کے اس شہزادے کے لیے حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوش مبارک سواری تھی، اور کیا اچھی سواری تھی۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصر از مضمون او۔ عشق غیور ان کے خون سے سرخ رو ہوا، مصرع عشق کی شوخی اسی مضمون یعنی واقعہ کربلا سے ہے۔ درمیان امت آنکھیں و جناب، ہمچو حرف قل هو اللہ در کتاب۔ یہ بلند مرتبت شخصیت امت کے درمیان یوں ہے جیسے قرآن پاک میں سورہ اخلاص۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید۔ موسیٰ علیہ السلام و فرعون و شبیر رضوان اللہ علیہ اور یزید، یہ دونوں قوتیں حیات ہی کا اظہار ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور شبیر رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام اور یزید، یہ دونوں قوت حیات ہی کا اظہار ہیں۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ حق قوت شبیری سے زندہ ہے اور باطل کا انجام حسرت کی موت ہے۔ چون خلافت رشتہ از قرآن گزیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ جب خلافت نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو اس نے حریت کے حلق کے اندر زہر انڈیل دیا۔ خواست سر جلوائے خیر الامم، چون صحاب قبلہ باراں در قدم۔ یہ حالت دیکھ کر بہترین امت کا وہ بہترین جلوہ یوں اٹھا جیسے قبلہ کی جانب سے بارش سے بھرپور بادل۔ بر زمین کربلا بارید و رفت، لال در ویرانہا کارید و رفت۔ یہ بادل کربلا کی زمین پر برسا، اس ویرانہ میں گلہائے لالا اگائے اور آگے بڑھ گیا۔ تا قیامت قطعی استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ اس نے قیامت تک کے لیے استبداد کی جڑ کاٹ دی، اس کی موج سے ایک نیا چمن پیدا ہوا۔ بہر حق در خاک ہوں غلطی دے است، پس بنائے لا الہ گردیدے است۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی خاطر خاک و خون میں لوٹے، اس لیے وہ لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ مدعش سلطنت بودے اگر، خود نہ کردے باچنی سامان سفر۔ اگر ان کا مقصود سلطنت حاصل کرنا ہوتا تو اتنے تھوڑے ساز و سامان کے ساتھ یہ سفر اختیار نہ کرتے۔ دشمنا چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او بیزداں ہم عدد۔ دشمن ریگ صحرا کی ذروں کی مانند لا تعداد تھے اور ان کے دوست لفظ یزداں کے ہم عدد یعنی 72 تھے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کا سر اور اس اجمال کی تفصیل ثابت ہوئے۔ عزم او چون کوہساراں استوار، پائیدار و تند و سیر و کامگار۔ ان کا عزم پہاڑوں کی مانند محکم، پائیدار، آمادہ بعمل اور کامیاب تھا۔ تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ تیغ صرف عزت دین کے لیے ہے، اس کا مقصد صرف شریعت کی حفاظت ہے۔ ما سوی اللہ را مسلماں بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ مسلمان غیر اللہ کا بندہ نہیں، وہ کسی فرعون کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون نے اس راز کی تفسیر پیش کی اور اپنے عمل سے ملت خوابیدہ کو بیدار کر دیا۔ تیغ لا چون از میاں بیرون کشید، از رگ ارباب باطل ہوں کشید۔ جب آپ نے لا کی تلوار میان سے نکالی تو اہل باطل کی رگوں سے خون نچوڑ لیا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ انہوں نے صحرا کی سرزمین پر الا اللہ کا نقش رقم کیا اور ان کی لکھی ہوئی یہ سطر ہماری نجات کا عنوان بنی۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ ہم نے قرآن پاک کے رموز سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے ہیں
ان کی روشن کی ہوئی آگ سے ہم نے آزادی کے شعلے اکٹھے کیے ہیں۔ شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناطہ ہم از یاد رفت۔ شام و بغداد کی شوکت جاتی رہی، سطوت غرناطہ کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہوئی۔ تار ما از زخم اش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز۔ لیکن ہماری زندگی کے تار ابھی تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے لرزاں ہیں۔ انہوں نے میدان کربلا میں جو تکبیر بلند کی تھی وہ ہمارے ایمان کو زندہ کر رہی ہے۔ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ما بر خاک پاک او رساں۔ اے صبا اے دور بسنے والوں کی پیغام رسا، ان کی خاک پاک پر ہمارے آنسوؤں کا تحفہ پہنچا دے۔ السلام علیکم۔